سر، جس طرح آپ کی گورنمنٹ کا ویژن ہے کہ گڈ گورننس لائی جائے، ٹرانسپیرنسی کو انشور کیا جائے اور جتنا بھی پبلک ہے ان کی زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیشن کی جائے، چونکہ ہمارا کام ہے ریویو جنریشن، تو سر یہ چاروں پیکیج آج ہم آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے جو ایجنڈا ہے اس کو ہم آگے بڑھاتے جائیں گے۔ سب سے پہلے سر ہمارا جو مین فنکشن ہے وہ موٹر وہیکل رجسٹریشن کا ہے، اور اسی آج جس طرح منسٹر صاحب نے فرمایا کہ اس سے پہلے صرف ایک ضلع کی حد تک یہ یونیورسل نمبر پلیٹ تھے، انشاءاللہ آج کے بعد یہ پورے صوبے میں یہ رائج ہو جائے گا۔ نیکسٹ پلیز سر، اس وقت ہمارے ایوریج جو ہے پر ڈے 371 گاڑیاں ہمارے صوبے کے اندر۔ ایک تھوڑا سا سر آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ سر 2023 میں 93,000 وہیکل رجسٹر ہوئے اور ابھی تک ہمارے سسٹم میں 1.7 ملین گاڑیاں رجسٹر ہوئے، جس میں 2,28,000 پرائیویٹ ہیں، 1,52,000 جو ہے وہ کمرشل ہے، 29,203 جو ہے وہ گورنمنٹ کی گاڑیاں ہیں، اور اس وقت جو ہمارا ٹارگیٹ ہے اس سے 1.2 بلین ہے۔ نیکسٹ پلیز سر، اس سے پہلے جو سسٹم تھا اس میں یہ تھا کہ ہر ضلع کا اپنا الگ ایک سافٹ ویئر تھا اور وہ اس کے اندر آپس میں کوئی انٹیگریشن نہیں تھی۔ اگر آپ کوئی چیز مردان میں کر رہے ہیں تو پشاور میں آپ کو کوئی ویزیبلٹی نہیں تھی، اور اس طرح یہ سائلو اپروچ تھا ہر جگہ پہ۔ اگر آپ نے کوئی ٹیکس بھی جمع کرنا ہے، اگر آپ نے مردان میں ٹیکس جمع کیا، پشاور میں اگر آپ آتے تو آپ کی ٹیکس کلیکشن کا یا ادھر سے کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہوتی تھی۔ یہ سر پرانے اس کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس وجہ سے سر چونکہ سسٹم سارا مینول تھا تو یہ ایجنٹس کا ایک تھا، مختلف آفیسز کے پیچھے نیچے آپ کو آگے ایجنٹس نظر آتے تھے جو لوگوں سے پیسے لے کے ادھر جاتے تھے، اور اس طرح آپ کا کوئی یونیفائڈ ریونیو اور کمپلائنس کا کوئی یونیفائڈ سسٹم نہیں تھا، اور سر ہمیں کوئی ایسی اوورسائٹ بھی نہیں تھی کہ ہمیں ایگزیکٹلی یہ پتہ چلتا کہ کہاں پہ ہماری زیادہ ٹیکس کلیکشن ہونی چاہیے، جہاں پہ پوٹینشیل ہم ادھر جاتے۔ اور اس طرح سر سارا سسٹم جو پیمنٹ کا تھا وہ مینول تھا۔ آپ بینک جاتے، وہاں پہ اپنا چالان جمع کرتے، پھر واپس آتے، کوئی الٹرنیٹ پیمنٹ کا کوئی سسٹم نہیں تھا، اور اس طرح کوئی ریویو ہمارے پاس کوئی ایسا نظام نہیں تھا کہ ہم اپنے آفیسرس کا پرفارمنس ریویو کرتے۔ اور ان تمام چیزوں کے لیے اگر آپ اچھی پالیسی بناتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے ایویڈنس ہونا چاہیے تھا، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا کہ ایویڈنس پالیسی میکنگ ہم کرتے۔ نیکسٹ پلیز سر، یہ ہمارا پورا جو ہے یہ روڈ میپ ہے آگے کے لیے۔ سر اس وقت جو ہے وہ ہمارا ہیومن ریسورس کے لیے کہ مینجمنٹ کے لیے کوئی سسٹم، یہ پورا پیکیج ہے سر۔ اس پیکیج کے نیچے، اور سر اس حوالے سے میں KPIT بورڈ آپ کی سپورٹ تھی، ہم جب بھی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی بات کرتے تھے یا ٹیکنالوجیکل انٹرونشن کی بات کرتے تھے تو ہم ہمیشہ پنجاب کی طرف دیکھتے تھے۔ وہ آتے تھے، ان کے لیے ان کی مرضی ہوتی تھی، بعض اوقات تو بہت سارے کام انہیں ادھوری چھوڑے وہ ادھر سے چلے گئے۔ تو پہلی مرتبہ آپ نے بھی اعتماد کیا KPIT بورڈ پر، اور سر یہ پورا پیکیج اب انشاءاللہ ہم ڈیولپ کریں۔ یہ انوائرس سسٹم ہمارا جو ہے یہ KPIT بورڈ ابھی ڈیولپ کر رہا ہے، اور پورا سسٹم میں سر آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ کور سسٹم ہمارا سر پہلے ڈیولپ ہوگا، پھر اس کے بعد سر ہمارے اربن اموویبل پراپرٹی کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں آگے چلیں گی، یہ ہمیں تمام سروسز جو ہے وہ ادھر سے اصل میں وہ نظر آتی نہیں ہے سر۔ اس کے علاوہ صرف یہ ہمارا پراپرٹی کا روگ نہیں ہے سر ہم نے اس کے لیے نارکوٹکس کا بھی جتنا ہمارے تانوں کا نظام ہے اس کو ہم انشاءاللہ ڈیجیٹائز کریں گے۔ اس وقت کوئی نہیں ہے کہ جتنا مال آیا، کتنا پکڑا گیا، کہاں پہ ہے، ہمارے کتنے کیسز جو ہیں پینڈنگ ہے، کیا ہو رہا ہے سر۔ اس کے علاوہ جو بنیادی چیز ہماری ہے کہ سٹیزن کو ہم سروسز، جس طرح آپ کی گورنمنٹ کا ایک ویژن ہے کہ جتنے بھی سٹیزن ہیں ان کی سروسز کے لیے، اس کی فیسیلیٹیشن کے لیے کام کیا جائے، تو سر یہ آج کا جو ہمارا موٹر وہیکل رجسٹریشن سسٹم ہے، اور اس کے نیچے سر ٹوکن ٹیکس کا ابھی تک کسی کو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میں نے کتنا ٹوکن ٹیکس جمع کرنا ہے، تو اب ان کو ایک الرٹ جائے گا، میسج جائے گا کہ آپ کے پیچھے اتنا پینڈنگ ہے، آپ نے جمع کرنا ہے سر۔ اس طرح اس کے ٹرانسفر اور اس سے ریلیٹڈ تمام چیزیں اس میں ہوں گی سر۔ پھر ایک انفارمیشن رجسٹری ہے، جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے اندر انٹیگریشن، ہماری کسٹم کے ساتھ، نادرا کے ساتھ، تمام لوگوں کے ساتھ انٹیگریشن ایک نظام ہوگا، اور اسی کی بنیاد پہ سر یہ تمام چیزیں چلے گی۔ اور پھر ای انوائسنگ ہوگی، کسی بندے کے پاس اپنا ایک انوائس جائے گا اور اسی کے اوپر جو اپنے آن لائن پیمنٹ کرے گا سر۔ اس کے اندر ایک کمپلائنس اور مانیٹرنگ کا بہتر نظام ہے کہ یہ نہیں ہے کہ کسی بندے کو آپ نے ٹاسک دیا اور وہ اس طرح بیٹھا رہا سر۔ آپ اپنے ڈیش بورڈ سے اس کی تمام پرفارمنس کو مانیٹر کر سکتے ہیں، آپ اس کی پرفارمنس ریویو کر سکتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پہ آپ ڈیلی سچویشن رپورٹ بنا سکتے ہیں۔ اس طرح ایک فائنینشیل مینجمنٹ سسٹم جو ہے پراپر اس کے اندر وہ ہے ان پلیس ہے، وہ ہوگا سر۔ پروفیشنل ٹیکس ہمارا ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا جو ہی انوائرس کمپلیٹ ہوگا، ہم اپنا پروفیشنل ٹیکس کا جو سسٹم ہے اس کو ڈیجیٹائز کریں گے۔
اور اس کے سر جو بنیادی بات ہے کہ سٹیزن اس تمام سسٹم کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ان کے فیڈ بیک کے لیے، ان کے کمپلینٹ مینجمنٹ کے لیے ایک پراپر سسٹم ہوگا. اور سر اس طرح ماڈرنائزیشن کی طرف جو قدم ہے ہمارا KP کا، وہ انشاءاللہ اسی طریقے سے اسٹیپ وائز ہم اس کو اچیو کریں گے. نیکسٹ پلیز. سر اس کا ابھی اس کے بعد انشاءاللہ 1 اکتوبر سے یہ 15 دن ہم نے اس کو ٹرائل پہ چلایا. اس پہ ہم نے اس سسٹم کو ٹیسٹ کیا، اگر اس کے اندر کوئی خامیاں ہیں تو اس کو ہم دور کریں. انشاءاللہ یہ 1 اکتوبر سے ہمارا جو پبلک کے لیے ایپ ہے وہ لانچ ہو جائے گا. اس کے بعد کوئی بھی بندہ اپنی آن لائن رجسٹریشن کر سکے گا، وہ اپنے تمام ٹیکسیز آن لائن پے کر سکے گا، اور اس کو اگر کوئی سسٹم کے اندر اس کو کوئی دشواری آ رہی ہے تو اس کے اوپر وہ کمپلینٹ کر سکے گا. تو سر اسٹریم لائن ہو جائے گی اس سے رجسٹریشن سسٹم. بیک گراؤنڈ چیکس سر اس میں ہماری دوسرے تمام لوگوں کے ساتھ انٹیگریشن ہے. اگر کسی گاڑی کو ہم رجسٹر کرتے ہیں تو ہمیں ایگزیکٹلی پتہ ہوگا کہ یہ اسٹولن نہیں ہے، اس کے اندر کوئی اور ایشو نہیں ہے. جب تمام جگہوں سے ہمیں فیڈ بیک ملے گا تو سر اس کی جینون گاڑی کی ہم رجسٹریشن کر سکیں گے. سر سینٹرلائزڈ ڈیٹا بیس ہوگا. اگر کوئی جا کے پشاور میں کوئی کام کرتا ہے تو وہ پشاور ہمیں ادھر ویزیبلٹی ادھر بھی ہوگی، کوہستان میں بھی ہوگی، ڈی اے خان میں بھی ہوگی. سر سیکیور سسٹم ہے، اس کی ٹریکنگ بہت آسان ہے، اور چونکہ ڈیٹا ہمارے پاس سر اویلیبل ہوگا تو اسی کی بنیاد پہ ہم اس کی انالیسس کر کے رپورٹنگ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. اور جو بنیادی بات ہے ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی، سر اس سے کو امپلیمنٹ کرنے کے بعد ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی زیادہ بڑھے گی. نیکسٹ پلیز. سر یہ ایک فلو چارٹ ہے کہ ایک بندہ آئے گا، وہ سر واک ان بھی کر سکتا ہے، اور جب ہمارا پبلک ایپ لانچ ہوگا تو اس کے بعد وہ آن لائن کر سکے گا. سر ادھر اس کی تمام پروفائلنگ ہو جائے گی، یہ ساری ڈیجیٹل ہوگی. اس پورے پروسیس میں ایک بھی کاغذ نہیں ہوگا. پروفائلنگ کے بعد سر وہ جائے گا ای سہولت. نادرا کے ہمارے یاسین صاحب بھی ادھر موجود ہیں، سر ان کا بھی شکریہ، وہ ای سہولت کی ہمیں فراہم کریں گے. وہ وہاں پہ سر کوئی اگر کرے گا اس کی تمام ڈیٹیلز ای سہولت نادرا سے وہ ویریفائی ہوں گی اسی جگہ پہ، اور اس کو کسی نادرا کے سینٹر میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. سر پھر ETO کے ڈیش بورڈ میں وہ تمام اپلیکیشن کو ریویو کرے گا، اس کے اندر کوئی کمیاں ہیں یا کوئی اور چیز ہے تو وہ اس کو پورا کر کے سر آگے انسپیکشن کے لیے وہاں پہ انسپیکٹر کو بھیجے گا. کمرشل گاڑیوں کی صورت میں سر MEV کے ساتھ یہ انٹیگریٹڈ ہوگا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، اور ہمارے اپنے کیس میں جو ہے سر ایک انسپیکٹر ہوگا جو اس کی فزیکل انسپیکشن کرے گا. سر جب وہ تمام چیزیں ہو جائیں گی تو پھر وہ وہاں سے ETO کے ڈیش بورڈ پہ آئے گی. ETO اپنے ڈیش بورڈ پہ دیکھے گا کہ تمام اگر ڈاکومنٹس پورے ہیں تو وہ اپروو کرے گا، اگر اس میں کوئی کمی ہے تو وہ ریجیکٹ کرے گا. اور سر اسی ٹائم پامیر پہ وہ آن لائن کسی بھی اپنے اکاؤنٹ سے یا کارڈ سے ویب بیسڈ کوئی بھی پیمنٹ وہ کر سکتے ہیں، اور اسی ٹائم سر اس کا نمبر جو ہے وہ کارڈ بھی پرنٹ ہو جائے گا، اس کو نمبر پلیٹ بھی ملے گی. اور اس کی بنیاد پہ اگر سٹیزن کو اس کے حوالے سے اس کے اطمینان کے لیے بھی اگر اپنا کمنٹ دینا چاہتے ہیں تو اپنا کمنٹ دے سکتا ہے. اگر اس کو وہاں پہ کوئی دشواری پیش آتی ہے تو اس پر بھی وہ اپنا کمنٹ دے سکے گا. اور سر اسی سے ہم اپنے اس ڈیش بورڈ پہ یہ تمام پرفارمنس ہم اس کی ہم اس کو گیج بھی کر سکیں گے، اس کو مانیٹر بھی کر سکیں گے. نیکسٹ پلیز. سر یہ MURS کے بارے میں تھا، اور انشاءاللہ سر یہ ابھی فلی فنکشنل ہے. ہمارے اسٹاف نے اس کے اوپر بڑی 15 دن سے محنت کی، انہوں نے ایک ایک چیز کو دیکھا. اگر کوئی ایشو آ رہا تھا تو سر ڈاکٹر عاقف وہ ہر ٹائم اویلیبل تھا، اس کا بڑا سپورٹ رہا ہے ہمارے اس سسٹم کے اندر، اور وہ جب بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو وہ پہنچ جاتا ہے. سر اب آگے جاتے ہیں جو ہمارا دوسرا بڑا کمپوننٹ ہے پراپرٹی ٹیکس کا. سر پراپرٹی ٹیکس کا ابھی اس وقت ہم نے ایبٹ آباد اور نوشہرہ کے اندر ہمارا ڈیجیٹل GIS پہ جو سروے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اور سر اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ نوشہرہ سے ہمیں جو اس سے پہلے ریونیو ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے وہ 69 ملین تھا، اور اس GIS پہ سروے کے بعد سر وہ 130 ملین ہے. آلموسٹ 100% سے زیادہ ہماری وہاں پہ ریونیو بڑھ جائے گی. سر ایبٹ آباد میں ہمارا GIS پہ سروے کمپلیٹ ہو گیا ہے. مردان میں اس وقت جاری ہے. کاٹلنگ تحصیل جو ہے سر وہ فلی ڈیجیٹائزڈ ہے، اٹس ریڈی فار لانچ. تو آج سے کاٹلنگ تحصیل کا بھی GIS پہ سروے کا بالکل ڈیجیٹل سسٹم جو ہے سر وہ آن لائن ہو جائے گا. سر بنو کوہاٹ میں آلریڈی ہمارا یہ سروے چل رہا ہے. جس طرح منسٹر صاحب نے فرمایا، ورلڈ بینک نے ہمیں ایک آفر کی تھی کہ پشاور کی سروے ہم آپ کے لیے کریں گے اپنے ایک اس سے، انہوں نے پنجاب اربن یونٹ سے بات کی تھی. وہ 80 کروڑ سے لے کے 1 ارب تک ان کا وہ تھا، اور وہ شاید 1 ارب سے بھی آگے بڑھ جاتا. لیکن سر آپس میں جس طرح آپ سے انیشیلی ہم نے میٹنگ کی اور آپ نے کہا کہ ڈپارٹمنٹ کو اپنی کیپیسٹی خود بلڈ کرنی چاہیے، اور وہ انٹرنز اور اس طرح ریسرچ جو سروے ایسوسیٹس ہیں ان کو ہائر کر کے آپ خود کر لیں. سر جب وہ ایکسرسائز ہم نے کی تو ابھی سر 10 کروڑ روپے میں انشاءاللہ یہ پورے پشاور کا ہم سروے کریں گے. اسی طریقے سے 70-80 کروڑ روپے جو ہے وہ حکومت کو اس بد میں سر سیونگ ہوگی. نیکسٹ پلیز.
نیکسٹ. سر یہ جب ہم ایپ کھولیں گے تو یہ یہاں پہ لاگ ان کریں گے. سر ہر چالان نمبر پہ ایک یونیک پراپرٹی کا نمبر ہوگا. وہ بندہ وہ اپنا پراپرٹی کا وہ پاسورڈ ڈال کے سر اس کو جو ہے یہ لاگ ان کرے گا. اور سر جب لاگ ان کرے گا تو اس کو 5 فیچرز اس ایپ میں نظر آئیں گے. سر PT1 اس کے اپنی پراپرٹیز کے ڈیٹیل ہیں. اس کو ایگزیکٹلی پتہ ہوگا کہ میری پراپرٹی کتنی ہے, ریزیڈنشیل ہے, کمرشل ہے, اس کو کس بنیاد پہ انہوں نے میجرمنٹ پہ یہ ٹیکس کر رہے ہیں یا اس کو رینٹل پہ کر رہے ہیں. اس کے اوپر سر تمام اس کو خود ایکسیس کر کے وہ دیکھ سکے گا. اس کے اندر سر آٹومیٹک کیلکولیٹر ہے, وہ اپنا ٹیکس خود بھی کیلکولیٹ کر سکتا ہے. سر PT10 پر وہ چالان جو ہے اس کی بنیاد پہ اس کا چالان بنے گا اور وہ چالان سر خود وہ پرنٹ بھی کر سکتا ہے. اس کو اس مقصد کے لیے ETO کے دفتر جانے کی ضرورت نہیں ہے. سر اپنے گھر میں بیٹھ کے وہ تمام چیزیں کر سکے گا. سر چوتھا جو جس کی وجہ سے لوگ بہت خوار ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا ٹیکس کلیئر ہے, کوئی لائبلٹی نہیں ہے اور آپ کو NOC چاہیے تو اس NOC کے لیے آپ ETO کے دفتر جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ کا ٹائم بھی لگتا ہے. اور ڈیفینیٹلی سر آپ اپنے لیپ ٹاپ پہ اپنا ٹیکس دیکھ کے اگر آپ کے اوپر کوئی لائبلٹی نہیں ہے سر آپ اسی وقت ایک کلک سے اپنا NOC پرنٹ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے کہیں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کا ٹیکس کلیئر نہیں ہے تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے پیچھے 1000 2000 10,000 روپے آپ کا ٹیکس ہے, آپ اس کو کلیئر کر لیں. جو ہی آپ اس کو اپنے آن لائن پیمنٹ کر دیتے ہیں اسی ٹائم آپ اپنی NOC جو ہے وہ پرنٹ لے سکتے ہیں. اور سر اس پر بھی ہم نے کمپلینٹ مینجمنٹ سر آپ کو اب آبزرو کیا ہوگا کہ یہاں پہ انڈر انوائسنگ اور اوور انوائسنگ کی, کسی کا ٹیکس کم بنتا ہے اس کو ہم زیادہ ٹیکس بھیجتے ہیں یا ٹیکس زیادہ بنتا ہے انڈر انوائسنگ کرتے ہیں. تو اس میں سر اس کمپلینٹ مینجمنٹ پراپر ایک سسٹم ہے کہ ایک بندہ اگر اس کو مطمئن نہیں ہے اس سسٹم سے تو وہ جا کے اس کے اوپر کمپلینٹ کر سکتا ہے. نیکسٹ پلیز. سر یہ اس کا جو ہے فیس ہے. نیکسٹ. سر یہ کمپلینٹ کے ریلیٹڈ وہ ہے. نیکسٹ. سر یہ اس میں آپ کو ایگزیکٹلی اپنا کمپلینٹ آپ ٹریک بھی کر سکتے ہیں کہ اس وقت کمپلینٹ کس اسٹیج پہ ہے, کس کے سامنے پڑی ہوئی ہے, ریزالوڈ ہے نہیں ہے, جو چیزیں ہیں وہ آپ کو سر اپنے سسٹم سے اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. نیکسٹ پلیز. نیکسٹ. نیکسٹ. سر یہ جس طرح PT1 ہے آپ اس کو ذرا آگے لے جائیں. PT1. نیکسٹ. یہ جب سر آپ اس کو انٹر کرتے ہیں نیکسٹ تو آپ کو سر یہ اپنی پوری ڈیٹیلز آ جاتی ہیں کہ آپ کہاں کون سے وارڈ میں ہیں, کیا کیا چیزیں ہیں. آپ اپنا جو ہے نا یہاں پہ اپنا ٹیکس خود کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ. سر یہ چالان آپ اسی طرح کا چالان جو ہی آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کا کمپیوٹرائز چالان اس طرح لے گا. سر بار کوڈ بھی ہے, اس کو آپ خود سے اس سے ریڈ کر سکتے ہیں, تمام انفارمیشن اس میں اویلیبل ہوگی. نیکسٹ پلیز. یہ PT10 کا سر ٹیکس ڈیٹیل ہے, آپ کتنا ٹیکس ہے, کس طریقے سے آپ نے جمع کرنا ہے. نیکسٹ. سر یہ NOC کا ہے کہ جب آپ کا کوئی وہ نہ ہو تو سر وہ اسی طریقہ آپ NOC اس کی پرنٹ لے سکتے ہیں. نیکسٹ. سر یہ جس طرح ہے کہ آپ اپنا اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہر بندہ اپنا ٹیکس خود اس کو ایکسیس کرے اس سسٹم کو, وہاں پہ اس کو خود کیلکولیٹ کر لے, خود ہی اپنا چالان لے, خود ہی جمع کرے اور اس پورے پروسیس میں وہ کسی دفتر یا کسی افسر کے اوپر اس کا انحصار نہ ہو. سر یہ پورے اس ایپ کا اور ہماری جتنی بھی سروے ہوئی ہے یہ اس کا مقصد یہی ہے. سر انشاءاللہ اگلے 1 سال میں جس طریقے سے سر آپ کی گائیڈنس اور سپورٹ ہمیں چاہیے ہوگی, انشاءاللہ اگلے سال 1.5 سال تک اس صوبے میں کوئی ضلع ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں پہ GIS بیس سروے نہیں ہوا ہوگا, سسٹم ڈیجیٹائز نہیں ہوگا. اور سر اس طرح جس طرح ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں اسی طرح کی فیسیلیٹیشن نہیں ہوگی. نیکسٹ پلیز. سر میری طرف سے یہی پریزنٹیشن تھی. سر فارمل لانچ ہے وہ شہریار